لبنان کی عربی عورتیں ہم بستری سے پہلے تکیے کے نیچے شتر مرغ کا انڈا کیوں رکھتی ہیں، یہ وجہ جان کر آپ بھی کرنے لگیں گے۔ صبح ہی صبح خالہ کو اپنے گھر کے آنگن میں دیکھ کر مجھے کوفت کا احساس ہوا تھا۔ پہلے ان کے آنے پر مجھے ایسی بیزارگی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے ان کا مریل سا بیٹا کامران لبنان گیا تھا تب سے خالہ کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے چیونٹی کے پر نکل آئے ہوں، اور اسی وجہ سے خالہ مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ میں نے خالہ کو نظر انداز کرتے باورچی خانے کا رخ کرنا چاہا تو خالہ مجھے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ ارے لالا رو، تو بڑی نالائق ہے، صبح کے 11 بجے بستر سے اٹھ کے آ رہی ہے، کچھ تو شرم کر، اماں کا ہاتھ بٹایا کر۔ میں نے منہ بنا کر خالہ کی طرف دیکھا اور بنا مربت کے کہہ دیا، خالہ آپ بھی صبح صبح ہی آ جاتی ہیں، آپ کو اپنے گھر کوئی کام کاج نہیں؟ میری بات پر خالہ نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تو بہت سکون ہو گیا ہے جب سے میرا کامران لبنان گیا ہے، اس نے ہر کام کی ایک ملازمہ رکھتی ہے، اب میری زندگی میں کام کہاں، میں تو بس بہو کے انتظار میں ہوں، ایک اچھی سی بہو ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ خالہ کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ ان کا سوکھا سا مریل بیٹا کامران، جس پر کوئی لڑکی نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، وہ اس کے لیے ہور جیسی بہو لانے کا تصور کر رہی تھی۔ خیر اب تو خالہ کی باتیں ہی بہت بڑی ہو گئی تھی، نہ انہیں اپنا پرانا وقت یاد رہا تھا اور نہ ہی کامران کی حالت۔ میری اماں رشتہ لگایا کرتی تھی اور ابا شتر مرغ کا فارم رکھتے تھے۔ میرے حالات بہت اچھے تھے اور ہم برسوں سے خالہ کی مدد کرتے آ رہے تھے، لیکن جب سے کامران پردیس کیا تھا خالہ کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے۔ اب تو انہیں ہم لوگ بہت ہی غریب نظر آتے تھے۔ آج بھی وہ رشتے کے لیے اماں کی مدد حاصل کر کے یہاں آئی ہوئی تھی۔ خالہ کو بہو میں ایسی ایسی خوبیاں چاہیے تھیں کہ مجھے لگا کہ بہو کو آرڈر پر تیار کروانا پڑے گا۔ میں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے ہنس ہنس کے بے حال ہو چکی تھی، کیونکہ خالہ نے اپنے بیٹے کو شاید غور سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ دوسروں کی بیٹیوں میں خوبیاں تلاش کرنے نکل پڑی تھی۔ اماں نے یہ کہہ کر حامی بھر دی کہ جیسے ہی کامران کی مناسبت سے کوئی لڑکی مل جائے گی تو اماں خود اس کو بتا دیں گی۔ خالہ کے جانے کے بعد اماں نے بھی سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، دیکھو تو لوگ کیسے اپنا پرانا وقت بھول جاتے ہیں، 4 پیسے کیا ہاتھ آئے، اس کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں رہی ہے۔ اگر اپنا بیٹا غور سے دیکھا ہوتا تو آج ایسی باتیں نہ کرتی۔ کامی لبنان گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی لڑکی کے گھر گر پڑ کر اپنی بیٹی اس کی حوالے کر دیں گے، اور وہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے۔ اس دن سے خالہ نے روز روز ہمارے گھر چکر کاٹنے شروع کر دیے تھے۔ انہیں جلد سے جلد بہو کی تلاش تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہیں ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کیا جلدی تھی۔ کامران کو گئے ابھی 6 مہینے ہی ہوئے تھے اور وہ پوری طرح سیٹ بھی نہیں ہوا تھا، اور خالہ کو بہو لانے کی خواہش لگ گئی تھی۔ لیکن آنے والے کچھ ہی دنوں میں یہ بھید بھی کھل گیا کہ خالہ کو کس بات کی جلدی تھی۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت ہمارے گھر آئی، اماں سے کہنے لگی، سلمہ تجھے کامران کے رشتے کا کہہ کے بھی پورا مہینہ ہونے لگا ہے اور تو نے ابھی تک کوئی اچھی لڑکی نہیں دکھائی۔ خالہ کی بات سن کر اماں بھی تپ گئی۔ اماں غصے میں کہنے لگی، جتنی خوبیاں تجھے چاہیے اتنی خوبیوں والی لڑکیاں میں کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ آخر ایسی کون سی جلدی ہے جو تم سے صبر ہی نہیں ہو رہا؟ اماں کی بات پر خالہ پھوٹ پڑی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں خالہ کو روتا دیکھ کے بڑبڑا گئیں اور پھر میں پریشانی سے ان کے پاس بیٹھی۔ میں نے کبھی خالہ کو اس طرح روتے بھی نہیں دیکھا تھا، برے سے برے حالات میں بھی وہ مسکرایا کرتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی خالہ سے پوچھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو آپ رونے لگ گئی ہو؟ لڑکی کی تو بات ہے، مل ہی جائے گی۔ خالہ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، لالا رو تجھے کیا پتا کامران مجھ پر کیسا ستم ڈھانے لگا ہے، میری تو راتوں کی نیند ہی اڑ گئی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے بچے کو پردیس بھیجا تھا کہ وہاں جا کر 4 پیسے کمائے گا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، لیکن اس نے تو ہمارے حالات مزید خراب کرنے کی ٹھان لی ہے۔ پچھلے 2 مہینے سے میرا بیٹا نہ جانے کس لبنانی عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے، ہر روز فون کر کے مجھے یہی کہتا ہے کہ اماں میں بس اس لبنانی عورت سے شادی کروں گا۔ تم لوگ ہی بتاؤ، نہ جان نہ پہچان نہ دیس اپنا نہ زبان اپنی، میں کیسے اسے ایک ایسی عورت سے شادی کرنے کی اجازت دے دوں؟ نہ جانے وہ کس بدسات کے چکر میں پڑ گیا ہے، مجھے تو دن رات عجیب عجیب سے وہم ستانے لگے ہیں۔ سنا ہے یہ گوریاں بہت تیز ہوتی ہیں، میرے سیدھے سادے بیٹے کو کہیں اپنے چکر میں پھنسا کر اپنی غلام نہ بنا دے۔ حالانکہ بات سن کر میں اور اماں تو ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کامران تو واقعی بہت سیدھا اور شریف سا لڑکا تھا، وہ کہاں کسی لبنانی عورت کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ اس نے تو آج تک کبھی یہاں کی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا،
واقعی خالہ کی بات سن کر مجھے بھی یہ فکر ستا رہی تھی کہ کہیں وہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے. پردیس میں جانے کیا کچھ ہوتا ہے، ہمیں کیا خبر. اماں نے خالہ کو تسلی دی اور سمجھایا کہ تم فکر نہ کرو، کامران بہت فرما بردار بچہ ہے، تمہاری مرضی کے خلاف شادی نہیں کرے گا. اگر اسے ایسا ہی کرنا ہوتا تو وہ تمہاری اجازت کے لیے بار بار فون نہ کرتا. یہ سن کر خالہ کہنے لگی، کب تک میرا فرما بردار رہے گا سلمہ؟ ایسا نہ ہو وہاں کے رنگ میں ڈھل جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے. اور باقی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا خالہ کی بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ کامران چھٹیاں لے کر واپس پاکستان آیا، اور اکیلا نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ ایک موٹی بھدی لبنانی عورت بھی موجود تھی، جس کا تعلق اس نے اپنی ہونے والی بہو کہہ کر ہی کروایا تھا. اور یہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا کہ اگر اس کی ہونے والی بیوی کو دیکھ کر میری ایسی حالت ہوئی تھی تو خالہ کو تو پھر خدا ہی حافظ تھا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت کامران کے جوڑ کی نہیں تھی. نہ صرف عمر میں وہ بہت زیادہ بڑی تھی بلکہ قد و قامت اور صحت میں بھی بہت زیادہ تھی. اس کے آگے کامران تو ہڈی دکھائی دے رہا تھا. کامران نے اتنی فرما برداری ضرور دکھائی تھی کہ اپنی ماں کے پیٹ پیچھے کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی محبوبہ کو لے کر واپس یہاں چلا آیا تھا اور اپنی ماں کی موجودگی میں ہی شادی کا خواہش مند تھا. وہ ہمارے گھر میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ خالہ اماں کی بہت زیادہ کے قریب ہیں، اور وہ چاہتا تھا کہ اماں ہی خالہ کو اس شادی کے لیے راضی کرے. اماں کو تو خود اس لبنانی عورت کا وجود ہضم نہیں ہو رہا تھا، وہ خالہ کو کیا راضی کرتی. اماں کہنے لگی، کامران یہ تو نے کیا کرنے جا رہا ہے؟ شادی اپنے جیسے لوگوں میں کی جاتی ہے، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. کامران کہنے لگا، خالہ یہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کا باپ پاکستانی تھا، اسی لیے اسے پاکستان سے بہت محبت بھی ہے، اور اس کی اردو بھی کافی بہتر ہے، وہ دوسری لبنانی عورتوں کی طرح نہیں ہے. اماں تو سنولیلا کے نام پہ ہی چونک اٹھی تھی اور انہیں یہ بھی نام پسند نہیں آیا تھا، لیکن خیر کامران نے انہیں اپنی محبت کا واسطہ دے کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ خالہ کو اس رشتے کے لیے منانے کی کوشش کرے. اگلے دن میں اور اماں خالہ کے گھر گئی تو خالہ نے اپنے کمرے میں بند روتی سے سکتی بیٹھی ہوئی دکھائی دی. انہیں اپنے اکلوتے بیٹے سے ایسی امید ہرگز بھی نہیں تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ خاندان میں جس کو بھی سنولیلا کی آمد کا پتہ چلا ہے اس نے خوب مذاق اڑایا. وہ عورت تو دیکھنے میں میری بھی ماں لگتی ہے، اور میرا کامران تو ویسے اتنا سوکھا سا ہے، نہ جانے کامران کو اس میں کیا نظر آیا ہے. اماں خالہ کو سمجھانے لگی، دیکھو جب تمہارا بیٹا تمہاری خوشی کی خاطر اس عورت کو یہاں تک لے کر آیا ہے اور وہی شادی رچا کر نہیں آیا تو تم بھی دل بڑا کرو اور اسے قبول کر لو. ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ وہ اپنی مرضی تمہیں بتانے کے بجائے خود ہی کوئی کارنامہ انجام دے دے، پھر تم ہاتھ ملتی رہ جانا. فی الحال تو اس کی اس عورت سے شادی کرواؤ، ایسی عورتیں زیادہ عرصے تک گھر نہیں بسا سکتی، کچھ دنوں کی بات ہے وہ خود ہی اپنے کامی کو چھوڑ کر فرار ہو جائے گی. اور خاندان والوں کا کیا ہے؟ تمہارے برے وقت میں کسی نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تو پھر تم کیوں ان کی پرواہ کرتی ہو؟ مت بھولو کہ کامی بہت کم عمری سے تمہاری خاطر نوکری کر رہا ہے، آج اس کی خواہش کی خاطر اپنے دل کو مار لو. اماں کی بات پر خالہ نے اپنے آنسو پوچھ لیے کیونکہ اماں نے ٹھیک ہی کہا تھا. خالہ بہت پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی اور تب سے لے کر اب تک کامران نے اس گھر کو سنبھالا ہوا تھا. خالہ کے راضی ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی. خالہ نے کہا تھا کہ وہ بس گنتی کے چند مہمانوں کو ہی بلائیں گی. کامران تو بہت خوش تھا، اس نے ہمارے گھر آ کر خصوصی اماں کا شکریہ ادا کیا تھا کیونکہ ان کی وجہ سے تو خالہ اتنی آسانی سے راضی ہو گئی تھی. دیکھتے دیکھتے کامران کی شادی کا وقت آ گیا تھا اور ہم لوگوں کو بھی شادی میں شریک ہونا تھا. ہم سب جلدی جلدی تیاری کر رہے تھے کہ گھر کا دروازہ بجا. میں نے جا کر دروازہ کھولا تو کامران کو دروازے پہ دیکھ کے حیران رہ گئی. ارے دلہے میاں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم تو تمہاری شادی میں آنے والے تھے. میری بات سن کر کامران نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، تمہارے ابا گھر پر موجود ہیں کیا؟ میں اس رازداری پہ حیران ہوئی، پوچھا، تم موجود ہیں؟ تمہیں ابا سے کام کیا پڑ گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بس جلدی سے اپنے ابا کو بلا دو. میں نے فوراً جا کے ابا کو اطلاع دی کہ کامران ان سے ملنے کے لیے آیا ہے. کامران کی اس وقت ہمارے گھر آنے کا سن کر ابا بھی چونک گئے اور فوراً دروازے پہ پہنچے. میں نے چپکے سے پیچھے سے کان لگا لیے کیونکہ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ اپنی شادی سے زیادہ کامران کے لیے کیا ضروری ہے. اور پھر کامران نے ابا سے ایک عجیب سی بات کہی جسے سن کر میں حیران ہو گئی. وہ ہچکچاتے ہوئے ابا سے کہہ رہا تھا، خالو آپ کا شتر مرغ کا فارم ہے نا، کیا آپ مجھے اس کا ایک انڈا دے سکتے ہیں؟ کامران کی بات سن کر ابا بھی حیران ہوئے، کہنے لگے، کیا بات ہے کامران میاں، اپنی شادی چھوڑ کر تم شتر مرغ کے انڈے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تمہیں اس انڈے کا کیا کرنا ہے؟ کامران کہنے لگا، خالو یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اگر آپ مجھے ایک انڈا بھی لا دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا.
اور جو قیمت آپ مجھے کہیں گے میں وہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ابا کہنے لگے بیٹا فارم تھوڑی دور ہے، وہاں جا کر انڈا لانے میں بھی وقت لگ جاتا ہے، لیکن میں لا دیتا ہوں، تم انتظار کر لینا۔ اور قیمت کی کیا بات کرتے ہو، 500 روپے کا تو انڈا ہے، پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابا کی بات سن کر کامران خوش ہو گیا اور کہنے لگا بس خالو یہ آپ اپنے اور میرے درمیان ہی بات رکھیے گا اور بہت رازداری کے ساتھ یہ انڈا میرے گھر پہنچا دیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اماں کو یا کسی کو بھی اس بارے میں کوئی خبر لگے۔ کامران کی باتوں پر ابا حیران ضرور تھے، لیکن ابا نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم بے فکر رہو۔ کامران واپس لوٹ گیا۔ میں اپنی جگہ حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ اپنی شادی سے زیادہ ضروری کامران کے لیے شتر مرغ کا انڈا کیوں ہو گیا ہے، اور ایسی بھی کیا بات تھی جسے اتنا زیادہ راز میں رکھنا ضروری تھا؟ ابا نے اماں سے کہہ دیا کہ انہیں ضروری کام سے فارم جانا پڑ رہا ہے، وہ شادی میں شرکت نہیں کر سکیں گے، اور خود گھر سے نکل کر چلے گئے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ابا فارم کیوں گئے ہیں، لیکن خاموش تھی کیونکہ نہ جانے ایسی بھی کیا بات تھی جسے چھپانا ضروری تھا۔ میں اور اماں شادی میں شرکت کے لیے چلے گئے تھے۔ جتنے بھی لوگ شادی میں آئے تھے سب نے ہی سرگوشیوں میں اس جوڑے کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ کامران نے پیسے کے لیے اس لبنانی عورت سے شادی کی ہے، تو کوئی اس عورت کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں تو اس وقت شتر مرغ کا انڈا ہی سمایا ہوا تھا۔ میں کامران اور اس کی بیوی سنولا سے ملنے کے لیے اسٹیج پر گئی تو کامران تبھی مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں، فارم سے واپس لوٹ آئے ہیں یا نہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ بس آنے ہی والے ہوں گے، کافی دیر ہو چکی ہے ابا کو جا کر۔ یہ سن کر کامران کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے اسے سکون مل گیا ہو۔ شادی ختم ہو گئی تھی اور ابا کافی دیر بعد گھر آئے تھے۔ اماں کے پوچھنے پر انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہیں فارم میں ضروری کام تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ انڈا کامران کے حوالے کر کے ہی گھر لوٹے ہیں۔ شادی کی رات کامران کو شتر مرغ کے انڈے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، یہ بات کسی بھی طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن صبح خالہ ہمارے گھر چلی آئی اور کہنے لگی میں نے کامران کی شادی تو کر لی، لیکن سب لوگوں نے بہت مذاق اڑایا ہے۔ شادی پر جتنے بھی لوگ آئے تھے سب نے اس جوڑے کو بہت برا بھلا کہا، اور پھر اچانک خالہ کہنے لگی سلمہ یہ تیرا شوہر آدھی رات کو ہمارے دروازے پر کیوں آیا تھا اور کامران سے کیا بات کرا تھا؟ خالہ کی بات پر اماں چونک گئی، کہنے لگی ارے نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لالا اور رکی ابا تو فارم پر گئے تھے، وہ آدھی رات کو تمہارے گھر کیوں آئیں گے؟ انہیں فارم میں کوئی کام آ گیا تھا۔ خالہ کہنے لگی میں نے تو خود دیکھا ہے تمہارا شوہر میرے دروازے پہ کھڑا تھا اور کامران اپنی دلہن کو چھوڑ کر آدھی رات کو تمہارے شوہر کے ساتھ مصروف تھا۔ اماں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے خالہ کو کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن خالہ کے جانے کے بعد اماں کو بھی کھوج لگ گئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کل رات جب تم دروازہ کھولنے گئی تھی تو کون آیا تھا؟ کامران ہی آیا تھا نا، اور اس کے جانے کے بعد ہی تمہارے ابا فارم گئے تھے۔ کامران اپنی شادی چھوڑ کر ہمارے دروازے پر تمہارے ابا سے ملنے کیوں آیا تھا؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اماں کو بتایا کہ اماں کامران کو شتر مرغ کا انڈا چاہیے تھا اور وہ وہی مانگنے کے لیے ابا کے پاس آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ابا کے فارم پر شتر مرغ کا انڈا آسانی سے مل سکتا ہے۔ میری بات سن کر اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ کہنے لگی کہ کامران کو شتر مرغ کے انڈے کا کیا کرنا تھا، وہ بھی اپنی شادی کی رات؟ مجھے کیا معلوم، یہ تو کامران جانے یا پھر ابا، لیکن کامران نے ابا کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ تو میں نے چپکے سے سن لی تھی، اب آپ ابا کے سامنے ذکر نہ کر دینا ورنہ میری شامت آ جائے گی۔ مجھے اپنی فکر ستانے لگی تھی کیونکہ ابا کو میری دیواروں سے کان لگانے والی عادت پر ہمیشہ ہی بہت غصہ آتا تھا۔ اماں کہنے لگی تو فکر نہ کر، میں خود ہی پتہ لگا لوں گی آخر کامران یہ کیا چکر چلا رہا ہے، پہلے ایسی عجیب و غریب لبنانی عورت سے شادی کر لی اور اب شتر مرغ کے انڈے کا کیا کرنے لگا ہے۔ شام کے وقت اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی چل خالہ کے گھر نئی نویلی دلہن سے تو مل کر آتے ہیں، آخر کو اسے ہماری جان پہچان بھی تو ہونی چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ اماں کو ان کا تجسس خالہ کے گھر لے کر جا رہا ہے، اور تجسس تو مجھے بھی بہت تھا، اس لیے میں بھی اماں کے ساتھ چل پڑی۔ ہمیں دیکھ کر خالہ بہت خوش ہوئی اور پھر ان کی بہو سنولا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کی اردو کافی ٹھیک ٹھاک تھی۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ہی صحیح لیکن ہم سے بات چیت کر رہی تھی اور اس سے بات کر کے مجھے لگا کہ وہ واقعی ایک اچھی عورت ہوگی۔ اماں اور خالہ باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے سنولا سے کہا بھابھی مجھے اپنا کمرہ دکھائیں، میں بھی تو دیکھوں کامران نے آپ کے لیے کیسا کمرہ سجایا ہے۔
मेरी बात सुनकर वो खुशी खुशी अपने कमरे में ले गईं और ये देखकर मेरी हैरत से आंखें फैल गईं कि शुतुरमुर्ग का अंडा कामरान ने बिस्तर के नीचे ही संभाल के रखा हुआ था। मैं ये अच्छी तरह जानते हुए भी अनजान बन गई कि ये शुतुरमुर्ग का अंडा है और मैंने बातों बातों में ऐसे ही सैनुला से पूछ लिया कि भाभी ये किस चीज का अंडा है जो आपके बिस्तर के नीचे रखा हुआ है। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई और जल्दी से बिस्तर की चादर ठीक करके उस अंडे को छुपाने लगी। उसकी हड़बड़ाहट पर मैं चौंक गई थी और वाकई ही वो बहुत अजीब सी बात थी जिसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने नरमी से मुस्कुराकर कहा कि भाभी आप मुझे बता सकती हैं, इसमें कोई गैर थोड़ी हूँ, कामरान मेरे लिए भाइयों जैसा है। मेरी बात सुनकर वो भी मुस्कुराई और कहने लगी कि कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारे भाई कहीं से अंडा ले आए थे तो मैंने उसे बिस्तर के नीचे रख दिया और कोई बात नहीं। मैं जान गई थी ये लबनानी औरत बहुत ही पक्की है और इतनी आसानी से हरगिज भी ये नहीं बताएगी कि ये अंडा यहाँ क्यों रखा हुआ है। और मुझे ये अंदाजा भी हो गया था कि इस अंडे की जरूरत कामरान भाई को नहीं बल्कि इस सैनुला को थी। ये बात बहुत ही अजीबोगरीब थी कि शादी की पहली रात कोई इस औरत को शुतुरमुर्ग के अंडे की जरूरत के बारे में क्या बता सकता है और इसने अंडे के साथ क्या किया है। सैनुला मुझे कमरे में छोड़कर किसी काम से बाहर निकली तो मैंने जानबूझकर अंडा तोड़ दिया, क्योंकि अब सच्चाई जानने का यही तरीका था। कामरान जब दोबारा अंडा लेने के लिए हमारे घर आता तो मैं उससे ये राज जानकर ही रहती कि उसे और उसकी बीवी को इस अंडे की क्या जरूरत है। और फिर ऐसा ही हुआ। मैं खामोशी से निकलकर अम्मा के साथ घर वापस आ गई, लेकिन रात होने से पहले पहले कामरान हमारे दरवाजे पर आ गया। मैंने दरवाजा खोला तो वो झेपते हुए कहने लगा कि मुझे तुम्हारे अब्बा से काम है। मैंने तंजिया अंदाज में कहा कि तुम्हें आजकल मेरे अब्बा से बहुत काम पड़ता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें शुतुरमुर्ग का अंडा चाहिए, लेकिन क्यों, पहले मुझे ये बताओ, वरना मैं अब्बा को बुलाने के बजाय खाला को बता दूंगी कि तुम्हें शुतुरमुर्ग के अंडे की बहुत जरूरत पड़ रही है। फिर तुम खाला को सफाइयां देते रहना कि तुम और तुम्हारी बीवी उस अंडे के साथ क्या कर रहे हो। मेरी बात सुनकर कामरान ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगा लाला रुख, तेरी मेरी कोई दुश्मनी है क्या जो ऐसी बातें कर रही है? तुझे मालूम है ना मेरी अम्मा मेरा जीना हराम कर देगी। दुबले पतले कामरान की जरा सी धमकी पर ही जान निकल गई। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अंडा क्यों चाहिए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि अब्बा से खुद अंडा मंगवा कर चुपके से तुम्हें ला दूंगी। मेरी बात सुनकर कामरान हिचकिचाते हुए कहने लगा कि तुम एक गैर शादीशुदा लड़की हो, मैं ऐसी बात तुमसे कैसे कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं बता देता हूँ। लबनानी औरतों को इस बात पर यकीन होता है कि अगर मियाँ बीवी अज़दवाजी ताल्लुक के वक्त शुतुरमुर्ग के अंडे को बिस्तर के नीचे रखें तो उनके रिश्ते में बरकत होती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। दरअसल सैनुला के दिल में इस बात का खौफ था कि मेरी माँ हम दोनों के रिश्ते को खत्म न करवा दे, इसलिए उसने बरसों पुराने इस लबनानी तरीके को इस्तेमाल किया ताकि वो हमारे रिश्ते को बचा सके। मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन सैनुला के सुकून और इत्मीनान के लिए मैंने उसे शुतुरमुर्ग का अंडा देना मुनासिब समझता कि वो खुश रहे। ना ही वो उम्र में मुझसे बड़ी है और ना ही कोई बुरी औरत है, बल्कि बस उसका वजूद बहुत भारी भरकम है, इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसलिए आज फिर शुतुरमुर्ग का अंडा लेने के लिए चला आया हूँ। कामरान की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। पता नहीं लोग कैसी कैसी बातों पर यकीन रखते थे। मैंने उसे कहा ठीक है, मैं शुतुरमुर्ग का अंडा मंगवा दूंगी, लेकिन तुम भी कोशिश करो कि खाला को खुश रखो। वो तुमसे खुश रहेंगी तो तुम्हारी बीवी को कबूल कर देंगी। मेरी बात सुनकर कामरान मुस्कुरा दिया। मैंने अब्बा से शुतुरमुर्ग का अंडा लाने के लिए कह दिया। मैं सोच रही थी कि औरत चाहे मशरिक की हो या मगरिब की, पाकिस्तानी हो या लबनानी, वो अपने शौहर से अपने ताल्लुक को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। और इस बात का एहसास मुझे कामरान की लेबनानी बीवी से मिलने के बाद हुआ था, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कामरान की मोहब्बत में यहाँ चली आई थी और अब खाला का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि औरत अपने रिश्ते को बचाने के लिए अजीब अजीब टोटके और तरीके सब कुछ आजमाती है? मज़ारों पर भी जाती है, दरगाहों पर भी दुआ मांगती है और आंसू भी बहाती है। क्या आपने ऐसी कोई औरत देखी है जिसने अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बचाने के लिए कुछ बहुत ही अनोखा काम किया हो?